بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال پوچھا ہے زبیر احمد نے اسلام آباد سے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ حق مہر کے بارے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر بہت بڑی رقم لکھوا دی جاتی ہے اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ معاف کروا لیا جائے گا اور یا طلاق کے وقت دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ مہر معجل اور غیر معجل کیا ہوتا ہے۔ جناب زبیر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے رغبت دلائی اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں آدمی کی بنیادی ضرورتیں، جس میں اس کی خواہشات بھی شامل ہوں اور اس کی جبلت اور فطرت کا حصہ بھی موجود ہو، اس کی راہ میں خام خواہ کی رکاوٹ پیدا کی جائے۔ کیونکہ دنیا میں کئی مذاہب ایسے ہیں کہ جس میں شادی اور نکاح کو منع کیا گیا اور اسے روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا گیا، لیکن دین اسلام نے انسان کی فطرت اور جبلت کے عین مطابق نہ صرف اسے نکاح کی رغبت دلائی بلکہ اس کے لیے ایک طریقہ کار بھی متعین کیا۔ اس میں سب سے پہلے دو افراد کا آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر کے اس بات کے لیے تیار ہونا کہ ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک مجلس میں جس میں زیادہ افراد موجود ہوں، جس میں کم از کم دو افراد تو گواہ کے طور پر لازماً ہوں، اس میں سب کے سامنے علی الاعلان ایجاب اور قبول، یعنی ایک طرف سے کہا جائے کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے، اور دوسری طرف اس کی قبولیت کا اعلان کیا جائے، اس کی شرط رکھی گئی۔ اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی شرائط میں سے حق مہر کو بھی رکھا، اور اس کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس کی رقم کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو۔ وہ کسی بھی شکل میں اور کسی بھی صورت میں ادا ہو سکتا ہے، البتہ یہ ایک لازمی شرط کے طور پر نکاح کے معاملات میں رکھا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو پورا کیا، آپ کے اصحاب اس پر عمل کرتے رہے، اور آج تک یہ حق مہر نکاح کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اس کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ سب سے بہتر حق مہر وہ ہے جو بہت زیادہ نہ ہو، جس میں سہولت کو پیش نظر رکھا جائے، کیونکہ سہولت ہی تو اصل زندگی میں ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی بنا پر آدمی بہتر کام کر سکتا ہے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ جس کام میں بھی ضرورت سے زیادہ مشکلات پیدا کی جائیں اور مصنوعی انداز میں اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اسلام ایسے معاملات کو پسند نہیں کرتا۔ تو حق مہر کی بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ ادا تو ہونا ہی ہے، لیکن جو بھی مرد ہے جو نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے وہ راضی ہے، تو وہ باقاعدہ حق مہر کا اعلان کرے گا، اور وہ اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق اس کا تعین کرے گا۔ اگر امیر آدمی ہے تو زیادہ حق مہر اس کو وہ دے گا، اور اگر غریب آدمی ہے تو کم حق مہر پر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر ایک صحابی سے جب یہ پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کر رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس حق مہر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن تمہیں یاد ہے، اگر وہ خاتون کے جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس بات پر بھی راضی ہو جائے کہ تم وہ قرآن اس کو سکھا دو، تو یہ بھی حق مہر کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر حق مہر کے طور پر کوئی نہ کوئی مادی چیز جس کی مالیت ہو، جسے خریدا جا سکتا ہو، بیچا جا سکتا ہو، ہدیہ کیا جا سکتا ہو، وہ رکھا جاتا ہے۔
اس اعتبار سے یہ حق مہر نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ حق مہر لکھوا تو دیا جاتا ہے، لیکن تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جب کبھی طلاق کی نوبت آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ حق مہر یہ طلاق کے کاموں میں سے اور طلاق کی شرائط میں سے نہیں ہے، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے، اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب نکاح ہو رہا ہو تو تب یہ رقم ادا ہو جانی چاہیے، اور وہ حق مہر جس شکل میں بھی متعین کیا گیا ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو یا کسی اور صورت میں، تو اس کو ادا ہو جانا چاہیے۔ ہاں البتہ سہولت کے طور پر یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فوری طور پر اس کے پاس وہ رقم موجود نہیں ہے، یا وہ حق مہر جو دینا چاہتا ہے ابھی فوری طور پر اس کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ اسے مؤخر کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے جو حق مہر فوراً ادا کیا جائے اسے مہر معجل کہتے ہیں۔ یہ عجلت سے لفظ بنا ہے، اور عجلت کا معنی ہے جلدی میں اور فوری طور پر۔ اور اگر وہ رقم موجود نہ ہو اور یہ خیال ہو کہ یہ چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد میرے پاس آ جائے گی، یا وہ مال جو میں حق مہر کے طور پر دینا چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے گا، تو اسے غیر معجل بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر باقاعدہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں اتنی مدت کے بعد یہ مہر آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو اس اعتبار سے جو مہر فوری طور پر ادا کیا جائے اسے مہر معجل کہتے ہیں، اور جو مہر فوری طور پر ادا نہ کیا جائے اسے غیر معجل کہتے ہیں، اور یہ میم عین جیم لام کے ساتھ ہے۔ یہ والی بات مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر بڑی رقم لکھوا دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ رقم اپنی بیوی سے معاف کروا لوں گا۔ یقیناً بیوی معاف کر سکتی ہے، لیکن اس پر کسی بھی قسم کا جبر اور اسے مجبور کرنے کی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ مہر کی جو رقم ہے یا جو بھی مال ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ بیوی اگر خود یہ سمجھے کہ میرے میاں کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اسے معاف کرنا چاہے یا وہ مال لوٹانا چاہے تو وہ لوٹا سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے حق مہر کی رقم اتنی ہی مقرر کی جائے کہ جو وہ شخص آسانی سے ادا کر سکتا ہو، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر ادا کیا جائے۔ ہاں بحالت مجبوری اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، جسے غیر معجل کہتے ہیں، اور اس کا تعلق نکاح سے ہے، طلاق سے نہیں ہے۔ اس بات کا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم